بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ نوجوان اسلام سے دور کیوں۔ معزز سامعین، اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا مقصد کہ ہم ان کی وجوہات جانیں کہ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان دینی تعلیمات سے دور کیوں ہوتے جا رہا ہے۔ معزز سامعین، اگر دیکھا جائے انسان کے لیے سب سے بڑی اور سب سے پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ وہاں سے انسان کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر ماں اس کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بچے پر عمل کرتا ہے اور بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو یہی بچہ بڑا ہو کر پھر اسلامی تعلیمات سے وہ روشناس ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بہت سارے معلومات ہوتے ہیں، پھر وہ اسلام سے دور نہیں چلا جاتا۔ لیکن اگر والدین خود اسلام سے ناواقف ہو اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں سستی کرنے سے کام لے، تو پھر اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو تربیت کے لیے کسی اسکول بھیج دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا مدرسے بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مدرسے میں پڑھا ہوا طالب علم وہ دین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور وہ اس کا مقصد ہی دین کی تعلیمات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک طرف اسکول کی اسٹوڈنٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ پھر جب وہاں جاتا ہے اس کو ماحول نہ ملنے کی وجہ سے وہ پھر اسلامی تعلیمات کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے غافل ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری اولاد 60-70 سال تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ 45-55 سال کی عمر میں جوانی کے ماحول میں ان کو اسلام کی ضروری چیزوں کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کا جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے خاندانی ماحول۔ دیکھیں، اگر گھر میں اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا ہو اور دین کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تو وہاں معاشرے میں پھر نوجوان دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے نوجوان دین اسلام سے جو دور ہونے کی دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ آج سوشل میڈیا جو ہماری بہت ضرورت بن چکی ہے، اس سوشل میڈیا نے جتنا ہمیں فائدہ پہنچایا ہے اتنا ہمیں نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو مثبت پہلو پر بات کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور منفی پہلو پر بات کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہنوں کو اور لوگوں کی طرز زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور اس سوشل میڈیا پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پھر ان سوالات کا جوابات انہیں نہ ملنے کی وجہ سے پھر دین اسلام سے دوری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دراصل اگر دیکھا جائے وہ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا عقیدے سے، جن کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، مگر ان کی ذہنوں میں وہ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ نوجوان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج سوشل میڈیا پر بیٹھنے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں یا مذہبی اسکالر کہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بجائے سیدھے راستے کی طرف ان کو غلط راستے پر لگا لیا ہے۔ تو معزز سامعین، آج کی ہماری نوجوان اس وجہ سے بھی اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج نوجوان دین اسلام سے جو دور ہونے کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں دین اسلام کے بارے میں کوشش یا دین اسلام کے بارے میں علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور نشست، علماء کے ساتھ انہوں نے نشست ختم کر دی۔ آج اہل باطل نے
ہمارے نوجوانوں پر ایسے محنت کی کہ آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ان علماء کے بارے میں ایسی باتیں پیدا کی، اور ہمارے علماء کے بارے میں ان لوگوں کے ذہنوں میں ایسے باتیں ڈال دی کہ آج وہی نوجوان اس علماء کی صحبت اختیار کرنے سے دوری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص، اگر ایک شخص ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو کالج یونیورسٹی کا رخ کرنا پڑتا ہے، اگر ایک بندہ عالم دین بننا چاہتا ہے تو اس کو مدرسے کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں، آپ جس فیلڈ میں جو کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ماحول میں جانا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو صحیح دین سمجھنا ہے تو آپ کو ان علماء کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان علماء سے سیکھنا ہوگا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ان نوجوانوں کے ذہنوں میں علماء کے بارے میں ایسے ایسے باتیں اور ایسے ایسے خیالات میں ان کو مبتلا کر دیا گیا کہ آج وہ نوجوان ان خیالاتوں میں ڈوب کر ان علماء سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی علماء ہے، جب آپ ان کے پاس بیٹھو گے آپ کو دین سکھائے گا مگر کبھی آپ سے پیسہ نہیں لے گا۔ آپ کو آپ کی آخرت کی زندگی جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو بتائے گا، آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان، جو 70% نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے تو انہیں دین اسلام کی ضروری چیزوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، کوشش کرے کہ باطل لوگ جو دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی چالوں سے آپ باخبر رہے، علماء کے ساتھ بیٹھیے۔ دیکھیے، اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں پھر دینی علوم آئیں گے اور آپ دینی تعلیمات پر عمل کرنے میں کسی پریشانی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ان علماء سے دور رہے اور آپ دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور رہے تو پھر آپ کی زندگی، آپ پھر گمراہی کی طرف مائل ہوں گے۔ معزز سامعین، کوشش کرے کہ آپ اپنے علاقے میں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے علماء کے ساتھ بیٹھیں، وہاں کے علماء سے دین کے مسائل پوچھیں، وہاں کے علماء سے آپ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، آپ نے بچپن میں قرآن کی تعلیمات حاصل نہیں کی، ان کے پاس جائے، ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ معزز سامعین، باطل نے جس طرح ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، آج ہمارے اس امت مسلمہ میں ہمارے نوجوانوں پر اتنی محنت کی ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف مائل ہونے کی بالکل کوشش تک نہیں کرتا۔ معزز سامعین، دل خون کے آنسو روتا ہے جب ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بظاہر دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ان کو دین اسلام پر یا دین اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہار محسوس ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں ان نوجوانوں کی خیرخواہی، ان نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ کوشش کرے کہ آپ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کامیاب بنیں۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔